السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں۔ دور ترجمہ قرآن کا سلسلہ جاری کیو ٹی وی کی لائیو نشریات ماہ رمضان مبارک کے تعلق سے اور سورہ توبہ کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ ایک بہت بڑی توبہ کی قبولیت کا اب ذکر آ رہا ہے اور بڑے دل سے اگلی آیت کریمہ کو سنیے گا، ہم سب کے لیے بڑا ایک رہنمائی کا سامان موجود ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 118 سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، اور ان تین پر بھی اللہ تعالیٰ نے نظر کرم فرمائی جن کا معاملہ موقوف رکھا گیا تھا۔ حتی اذا ضاقت علیہم الارض، یہاں تک کہ جب ان پر زمین تنگ ہو گئی، بما رحبت، اپنی کشادگی کے باوجود، وضاقت علیہم انفسہم، اور خود ان پر ان کی اپنی جانیں تنگ ہو گئیں، وظنوا، اور انہوں نے جان لیا، اللہ ملجا من اللہ الا الیہ، کہ اللہ سے کوئی پناہ نہیں مگر اللہ ہی کی طرف، کوئی بچانے والا نہیں اللہ کے مقابلے میں سوائے خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کے۔ ثم تاب علیہم، پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر نظر کرم فرمائی، لیتوبوا، تاکہ یہ توبہ کر لیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ وہ تین صحابہ جن کی طویل ترین گفتگو اور واقعہ احادیث مبارکہ میں آتا ہے، اور کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر اور ان کے ساتھی، ان کا معاملہ موقوف رہا، 50 دن ان کا سوشل بائیکاٹ ہوا۔ اس کے بعد یہ آیت آ رہی ہے اور اللہ کے رسول سلام کا جواب بھی نہیں دے رہے تھے اور نگاہ بھی ہٹا لیتے تھے، مسجد میں آتے تھے جماعت کی نماز میں، اس قدر سخت ڈسپلن کے ساتھ ان کا بائیکاٹ ہوا۔ دنیا میں پاک ہو جائیں، دنیا میں پاک ہو جائیں، منافقین تو جائیں گے جہنم کے اندر۔ ان 7 مخلص لوگوں کو کوتاہی ہوئی ہے، ان مخلص لوگوں کو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے پاک کر دیا۔ 50 دن کے بعد یہ آیت آ رہی ہے اور صحابہ بلند آوازوں سے پہاڑوں کی طرف کھڑے ہو کر گویا کہ پکار رہے ہیں، یا کعب، یا مرارہ، یا ہلال، تمہاری توبہ اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ زمین کشادگی کے باوجود تنگ ہو گئی اور ان کی جانیں ان کے اوپر اپنے اوپر تنگ ہو گئیں، مشکل میں آ گئے۔ کیا ہو گیا آخر؟ یہ اللہ کے پیغمبر سلام کا جواب نہیں دے رہے، ہمارے ساتھی سلام کا جواب نہیں دے رہے، غیروں کی طرف سے آفر آئی کہ تمہارے صاحب نے چھوڑ دیا تو ہماری طرف آ جاؤ، اور پریشانی ہو گئی۔ تو سمجھ آ گئی کیا؟ اللہ سے کوئی پناہ نہیں مگر اسی کی طرف۔ کہاں جائیں گے آخر؟ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، کون ہے اللہ کے سوا بخش دینے والا گناہوں کو؟ اور جب یہ احساس دل میں آیا، یہ ندامت دل میں آئی، دل سے اگلے الفاظ سنیے گا، ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ، اللہ نے پھر ان پر نظر کرم فرمائی، لِيَتُوبُوا، تاکہ توبہ کر لے۔ توبہ تو بندہ کرے تو اللہ معاف کرے نہ، بندہ ادھر احساس کر لے، بندے کو ادھر ندامت ہو جائے تو وہ نظر کرم فرماتا ہے اور پھر بندہ توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ ان اللہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ اللہ تعالیٰ خوب توبہ قبول فرمانے والا، مسلسل رحم فرمانے والا ہے۔ توبہ کیا ہے؟ حدیث مبارک میں ہے ندامت۔ توبہ کا پہلا قدم کیا ہے؟ ادھر ندامت، میں نے اللہ کو ناراض کیا ہے، میں نے اللہ کے احکامات کو توڑا ہے، میں نے اللہ کے رسول کے احکامات کو توڑا، میں نے دین کو فراموش کیا ہے۔ چلو بھائی آ جاؤ، پلٹ کر آ جاؤ، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، تم سچی توبہ لے کر آؤ، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ اور ایسا معاف فرماتا ہے کہ سورہ فرقان میں ہم پڑھیں گے آیت نمبر 70-71 میں، اللہ تعالیٰ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ ان کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ سچی توبہ لاؤ، معاف ہی نہیں کر دے گا، تمہاری برائیوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ آج مانگنے کی رات ہے، یہ مانگنے کے ایام ہے، ماہ رمضان مبارک کی بات کر رہا ہوں، یہ مانگنے کی راتیں، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ان 3 صحابہ کی توبہ بھی اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی، مخلص تھے، خطا کا معاملہ ہوا، کوتاہی کا معاملہ ہوا، اللہ نے معاف فرما دیا ہے، اور آخرت کے لیے درجات کی پھر بلندی۔ اگلی آیت کریمہ بھی ہم سب کے لیے بڑی اہم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، جڑ جاؤ۔ کیا مطلب؟ اکیلے آدمی کا شیطان کا شکار ہو جانا آسان ہے، اور جو بندہ جماعت میں جڑا، حدیث مبارک کا حاصل ہے، جو اجتماعیت میں جڑا ہوا ہو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محفوظ رہتا ہے، شیطان کے حملوں سے۔ اور آدمی نیک ماحول میں ہوتا ہے تو خیر میں آگے بڑھنا اور بدی سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ دینی اجتماعیت کا اختیار کرنا، خیر کی محفلوں کے اندر آنا، اس سے بڑا فرق پڑتا ہے۔ برف والے کی دکان پر جا کر بیٹھیں، کچھ نہ کریں، ٹھنڈک مل جاتی ہے نا، بھٹی والے کی دکان پر بیٹھ جائیں، کچھ نہ کریں، چنگاری مل جاتی ہے، تپش مل جاتی ہے۔ نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں گے، حرارت ایمانی ملے گی، نیکی کا جذبہ ملے گا، بدی سے نفرت پیدا ہوگی۔ ہمارا دین اجتماعیت کی تعلیم دیتا ہے، جڑنے کی۔ فرمایا ما کان لأہل المدینة ومن حولهم من الاعراب ان يتخلفوا عن رسول اللہ ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه، مدینے والوں کے لیے لائق نہیں تھا، اور وہ جو ان کے ارد گرد دیہاتی ہیں، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ السلام سے پیچھے رہ جائیں، اور یہ کہ وہ زیادہ چاہیں اپنی جانوں کو نبی علیہ السلام کی جان سے۔ اللہ اکبر! ان منافقوں کو دیکھو، اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی محمد مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی، وہ رائے خدا میں نکلے ہیں اور یہ گھر میں بیٹھے ہوئے،
تمہیں تمہاری جان زیادہ عزیز ہے؟ اللہ اکبر. ایمان والوں کے لیے قرآن کیا بیان فرماتا ہے؟ سورہ احزاب آیت نمبر 6، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کے نزدیک ان کی جانوں سے بڑھ کر مقدم ہیں. اللہ اکبر. اور ایک رائے یہ بھی بیان کی گئی ترجمانی میں، ہم پر ہماری جان پر جو ہمارے اختیار ہے نا، اس سے بڑھ کر حضور کا اختیار ہے ہمارے اوپر صلی اللہ علیہ وسلم. اور احادیث مبارکہ جب تک تمہارے نزدیک تمہاری جان سے بڑھ کر حضور فرماتے میں تمہارے لیے محبوب نہ ہو جاؤں، تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. تو ولا یرغبوا بانفسہم عن نفسی، اور یہ کہ وہ زیادہ چاہیں اپنی جانوں کو، نبی علیہ السلام کی جان سے نہیں ہونا چاہیے تھا ایسا. کتنا بڑا اجر سے محرومی کا معاملہ ان لوگوں کے لیے فرمایا. ذالک بانہم لا یصیبہم ظمأ ولا نصب ولا مخمصۃ فی سبیل اللہ، یہ اس لیے کہ ان کو نہیں پہنچتی کوئی پیاس اور نہ کوئی مشقت اور نہ کوئی بھوک اللہ تعالیٰ کی راہ میں. ولا یطؤون موطئا یغیظ الکفار، اور نہ وہ کوئی ایسا قدم رکھتے ہوں کہ کافروں کو غصہ آتا ہو. ولا ینالون من عدو نیلا، اور نہیں وہ کوئی چیز دشمن سے چھینتے ہیں. الا کتب لهم به عمل صالح، مگر اس سب کے بدلے ان کے لیے نیک عمل لکھا جاتا ہے. یہ راہ خدا میں نکلنا اب تو نفیر عام تھی، ہر ایک کا نکلنا لازم تھا. اس ایک ایک عمل پر اجر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا. ولا ينفقون نفقة صغیرة ولا کبیرة ولا يقطعون وادیا، اور وہ کہ چھوٹا یا بڑا خرچ نہیں کرتے اور نہ وہ طے کرتے ہیں کوئی وادی یعنی میدان. الا کتب لہم، مگر یہ کہ ان کے لیے لکھ دیا جاتا ہے مراد اجر. لیجزیہم اللہ احسن ما کانوا یعملون، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کی انہیں بہترین جزا عطا فرمائے. اب ایک مسئلہ پیش آ گیا. غزوہ تبوک کا معاملہ کیا تھا؟ ہر ایک کا نکلنا لازم تھا. نفیر عام کا معاملہ جو نہیں نکلے ان کی سرزنش ہو گئی. تو غزوہ تبوک کے بعد اگر کچھ مہمات تھی، سب لوگ نکلنا چاہتے تھے تو روکا جا رہا ہے، بھائی ہر مرتبہ نفیر عام نہیں، ہر مرتبہ سب کا نکلنا ضروری. ایک تو یہ نقطہ، اور ایک اور نقطہ وہ ہے حضور علیہ السلام کی صحبت اور حضور علیہ السلام سے سیکھنا اور آگے فارورڈ کرنا، سکھانا. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، اور ایسا تو نہیں کہ تمام کے تمام ایمان والے کوچ کر پڑے، ہر مرتبہ نفیر عام نہیں، جیسے کہ نقطہ میں نے عرض کیا. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، بس ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ان کے ہر گروہ میں سے ایک جماعت کوچ کرے تاکہ وہ دین میں سمجھ حاصل کرے. وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، اور تاکہ وہ اپنی قوم کو ڈر سنائیں، انذار کریں. اذا رجعوا الیہم، جب کہ وہ ان کی طرف لوٹ کر آئیں. لعلہم یحذرون، تاکہ وہ گناہوں سے بچیں. اس آیت کے ترجمے میں گنجائشیں ہیں اور تشریح میں بھی گنجائشیں. ایک نقطہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. ہر ایک کا نکلنا ہر مرتبہ لازم نہیں، نمبر ایک. نمبر دو، جب کوئی مہم آئے، تقاضا آئے، کچھ لوگ نکل جائیں، اچھا اس مہم میں حضور تشریف لے گئے صلی اللہ علیہ وسلم، تو جو حضور کے ساتھ جائیں گے حضور سے دین سیکھیں گے، واپس آ کر دوسروں کو سکھا دیں گے. ایک اور پاسبلٹی، کوئی مہم روانہ ہوئی، حضور مدینہ شریف میں ہے، تو کچھ لوگ تو چلے گئے اس مہم میں، باقی لوگوں نے حضور سے سیکھا ہے. اب جب وہ مہم پر جانے والے واپس آئیں گے تو باقی لوگوں نے جو حضور سے سیکھا وہ ان کو سکھا دیں گے. تو یہ اس انداز سے حضور کی صحبت سے استفادہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دین سیکھ کر دوسروں کو سکھانے والی بات. اور عموم کے اعتبار سے بھی پھر اہل علم نے بیان فرمایا، ایک ہے دین کا مکمل علم کوئی حاصل کرے تاکہ فتویٰ دینے کی پوزیشن میں آ جائے، اجتہاد کی سطح والی بات پر آ جائے، اور ایک ہے دین کا بنیادی علم حاصل کرنا. تو دین کا بنیادی علم حاصل کرنا تو ہر مسلمان پر فرض ہو جائے گا. جس معاملے سے منسلک ہو گیا اس کا علم حاصل کرنا فرض. کسی پر حج فرض نہیں ہے تو اس کے مسائل جاننا فرض نہیں، کسی پر زکوٰۃ فرض نہیں تو زکوٰۃ کے مسائل جاننا فرض نہیں، اینڈ سو آن. لیکن کسی پر زکوٰۃ لازم ہو گئی، حج لازم ہو گیا تو مسائل سیکھنے پڑیں گے. یہ تو بنیادی علم ہے. ایک باقاعدہ پورے دین کا علم حاصل کرنا، وہ کچھ لوگ ضرور حاصل کریں تاکہ باقی مسلمانوں کی وہ رہنمائی کر سکیں. اس نقطے کو بھی اس آیت کی مزید تشریح میں اہل علم نے بیان فرمایا، اور بھی بہت کچھ بیان فرمایا، وہ آپ تفاسیر میں مطالعہ کیجئے گا. آخری رکوع سورہ توبہ کا ایک بڑی پیاری ایک اور بات آ رہی ہے. اب آپ کہیں گے یہ بھی پیاری آیت، وہ بھی پیاری آیت. بھئی ساری آیتیں پیاری ہیں، لیکن کوئی کسی خاص نقطے کے اعتبار سے، کوئی توحید کے نقطے کے اعتبار سے، کوئی نبی علیہ السلام کے ادب اور احترام کے اعتبار سے، کوئی جہاد و قتال کے اعتبار سے، کوئی اللہ کی توحید کے دلائل کے اعتبار سے، یوں ہم کہیں گے یہ بڑی پیاری آیت، یہ بڑا اہم مقام. باقی سارا قرآن اہم ہے، سارا قرآن پاک جو ہے وہ پیارا ہے، کوئی شک نہیں ہے. اب بات آ رہی ہے دین تدریس سے اس کا کام آگے بڑھے گا، دین کی محنت تدریس سے آگے بڑھے گی، سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھنا پڑے گا. اس تعلق سے ایک رہنمائی فرمایا،
یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، اے ایمان والو اپنے نزدیک کے کفار سے جنگ کرو، ولیجدوا فیکم غلظہ، اور چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی پائیں۔ پہلی بات کیا آ رہی ہے؟ نزدیک کے کافر۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام مکہ مکرمہ میں رہے 13 برس، قتال کی اجازت نہیں، مدینہ شریف تشریف لے گئے، واپس تشریف لائے، مکہ مکرمہ فتح ہوا، پھر اللہ کا دین سرزمین عرب پر غالب ہوا، پھر آپ آگے تشریف لے گئے سلطنت روما کے خلاف، خلفائے راشدین کا دور آیا، ایران بھی اور روم بھی فتح ہوتے، یمن بھی فتح ہوتا ہے، یہ تدریجاً بات آگے جا رہی ہے نا۔ اس اعتبار سے دین کی دعوت کا کام بھی تدریجاً، اپنی ذات اپنے گھر سے شروع، رشتہ دار دوست احباب تاں کہ پوری دنیا، اسی طرح غلبہ دین کی جد و جہد، اس میں قتال کا مرحلہ بھی آئے گا، تو قریبی لوگوں سے پہلے پہ تدریجاً یہ سلسلہ توسیع کے اعتبار سے، ایکسپینشن کے اعتبار سے آگے بڑھتا جائے گا۔ فرمایا کہ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلظَةً، اور چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی پائیں۔ کیا مطلب سختی کا؟ کہ ایمان والے بکاؤ مال نہیں ہوتے، ہاں ایمان والے سخت جان ہوتے، حق پر استقامت دکھاتے، اور وہ ترنے والا نہیں بنتے کفار کے لیے۔ یہ سختی پائیں کفار ایمان والوں کے بارے میں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو کہ بے شک اللہ سبحانہ وتعالی متقین کے ساتھ ہے۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا، اور جب کوئی سورت نازل کی جاتی ہے تو ان منافقین میں سے بعض لوگ کہتے ہیں اس نے تم میں سے کس کا ایمان زیادہ کر دی ہے، یہ مذاق اڑاتے تھے معاذ اللہ، او بھائی کس کا ایمان بڑھا، یہ تو منافقین کا قول ہوا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، پس جو لوگ ایمان لائے اس نزول نے، یعنی آیت کے نزول نے، سورت کے نزول نے ان کے ایمان میں اضافہ کر دیا اور وہ خوشیاں مناتے ہیں۔ ایمان والے کیا خوشیاں مناتے ہیں؟ ہمارے رب نے قرآن پاک عطا فرما دیا، ہمارا رب رہنمائی عطا فرما رہے ہیں، ہمارا رب ہمارے ایمان میں اضافہ عطا فرما رہے ہیں، ہمارا رب ہمیں ہدایت عطا فرما رہے ہیں، ایمان والے خوش ہو رہے ہیں۔ آپ اور ہم بھی خوش ہو رہے ہیں۔ ماہ رمضان ملا ہوا ہے، نزول قرآن کا مہینہ ملا ہوا ہے، راتیں ملی ہوئی ہیں مبارک، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے سننے تراوی میں، اور اب ماشاءاللہ دورہ ترجمہ قرآن بھی، کیا خیال ہے؟ اور دل سے پوچھئے گا، میں قسم اٹھا کر یہ بات عرض کروں، اس وقت میری جو کیفیت ہے اور آپ کی جو کیفیت ہے عام طور پر ہوتی ہے؟ پوچھیں، نہیں ہوتی۔ یہ نقد ہے نا، یہ نقد ہے جو فوراً مل رہا ہے قرآن پاک سے، تو اور جڑیں گے اور ملے گا، اور بڑھیں گے اور ملے گا، انشاءاللہ اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ تو منافقین نے تو مذاق اڑایا، ایمان والے کہتے ہیں ایمان والوں کا تو ایمان بڑھتا ہے اور وہ خوشیاں مناتے ہیں نزول قرآن پر۔ ایمان والوں کے برعکس ایمان کے جھوٹے دعوے دار منافقین، ان کا معاملہ کیا ہے؟ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے منافقت کی، فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، تو اس نے زیادہ کر دی ان کی گندگی پر گندگی، فَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، اور وہ مرتے دم تک کافر ہی رہے۔ کون سی گندگی؟ باطن کی گندگی، وہ دنیا کی محبت کی گندگی، بغض ہے، عداوت ہے، جلن ہے، حسد ہے، کڑن ہے، مسلمانوں کی فضا دیکھ کر تکلیف ہوتی، یہ جو گندگی ان کے اندر ہے منافقین کی بڑھتی ہے۔ سادہ سی مثال کیا ہے، پہلے بھی دی جا چکی ہے۔ دیکھیں بندے کا معدہ، اسٹمک سیٹ ہو، روزے کے علاوہ بات کر رہے ہیں، تھوڑا معمولی سے بھی غذا لے گا سارے جسم کے اعضاء فنکشن کر لیں گے، اور بندے کا معدہ ڈسٹرب ہو تو بہترین سے بہترین غذا بھی ہوگی اور بگاڑ طبیعت میں پیدا ہوگا۔ ایسے ہی ہے نا، طلب سچی ہوگی، دو آیتیں بھی ایمان میں اضافہ کر دیں گی، اور دل میں دنیا پرستی بھری ہوئی ہو، مال کی محبت بھری ہوئی ہو، یہ ساری گندگی بھری ہوئی ہو، جتنا قرآن پاک نازل ہوگا اس منافق کی نفاق میں اور اضافہ ہوگا، اس کی گندگی میں اور اضافہ ہوگا۔ یہ بات اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہر سال وہ آزمائے جاتے ہیں ایک یا دو مرتبہ، ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون، پھر وہ توبہ نہیں کرتے اور نہ وہ نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ کبھی کیا ہوتا ہے، مسلمانوں کو فتح مل جاتی ہے، پہلے بھی ذکر آ چکا، کبھی ان کا پول کھل جاتا ہے تو ان کی آزمائش تو مستقل ہو رہی مگر یہ توبہ نہیں کرتے۔ فرمایا وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب نازل کی جاتی ہے کوئی صورت ان میں سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگتا ہے، هَلْ يَرَاكُم مِّنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا، کہیں تمہیں کوئی مسلمان دیکھتا تو نہیں ہے پھر وہ پھر جاتے ہیں۔ کیا مطلب؟ ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کے دین کے تقاضے آتے ہیں، ان کو جان جاتی ہوئی مال جاتا ہوا نظر آتا ہے، ان کو خوف ہوتا ہے مسلمان کو دیکھ تو نہیں رہا، پھر بھاگ جاتے ہیں وہاں سے، اس مجلس سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ صرف اللہ قلوبہم بأنہم قوم لا یفقہون، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا کیونکہ یہ لوگ سمجھ نہیں رکھتے۔ آخری دو آیات سورہ توبہ کی بہت معروف آیات ہیں، بالخصوص نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے شفقت اور رحمت ہے، اس کے بیان کے تعلق سے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، یقیناً تمہارے پاس آ گئے ایک رسول تم ہی میں سے صلی اللہ علیہ وسلم، عزیز علیہ ما عنتم، تم پر جو تکلیف پہنچتی انہیں بڑی گراں محسوس ہوتی ہے، حریص علیکم،
مسلمانوں تمہاری بھلائی کے بہت زیادہ خواہش مند ہیں، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اہل ایمان کے لیے انتہائی شفقت فرمانے والے، رحمت فرمانے والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ قرآن پاک میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی وہ شفقت جو امت کے لیے تھی اس کا تذکرہ۔ ایسی بات سورہ آل عمران آیت نمبر 159 میں بھی ہم نے پڑھی تھی، لنت لہم، اے نبی آپ کی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، آپ لنت لہم ان کے لیے بڑے نرم دل ہیں، اللہ اکبر، بالفرض محال۔ اب مزاج کے سخت ہوتے، دل کے سخت ہوتے تو یہ کب کے آپ کے پاس سے چھٹ جاتے، لیکن نہیں، حضور کی شفقت، حضور کی محبت، حضور کی نظر کرم، اس نے ایمان والوں کو جوڑے رکھا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ یہاں کیا بات آئی، تم پر تکلیف آئے، انہیں گراں گزرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے حضور کو تو رحمت للعالمین قرار دیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو دین آپ لے کر آئے اس کے بارے میں سورہ حج کے آخر میں ہے، وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ نے دین پر تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی۔ جو دین حضور لے کر آئے، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں الدین یسر، دین تو بڑا آسان ہے، تمہاری بھلائی کے بڑے خواہش مند ہیں۔ کیسے خواہش مند ہیں؟ ہاں اللہ اکبر، حضور فرماتے عموم کے اعتبار سے تمہارا حال ہے تو جہنم کی آگ میں گرا چاہتے ہو، میں تمہیں کمر سے پکڑ کر کھینچ کر بچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اور حضور، امت سوتی ہے رات کو، بہت سوتی ہے جی، حضور راتوں کو کھڑے ہوتے تھے اور راتوں کو دعائیں کرتے تھے، یا رب امتی، اپنی امت کے لیے دعا کرتے تھے، اور ایک رات وہ پوری رات یاد آیا، ایک ہی آیت کریمہ پر حضور نے پوری رات گزار دی، ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم، اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دے، تیرے بندے ہیں، تو جو چاہے سو کر سکتا ہے، لیکن اگر تو ان کو بخش دے اللہ تو تو غالب ہے، اختیار رکھتا ہے، اور تو حکیم ہے، تو اپنے اس فیصلے کا بھی استعمال کرے، اس اختیار کو استعمال کر کے فیصلہ بھی فرمائے، تو یہ فیصلہ اے اللہ حکمت بھرا ہوگا۔ تو راتوں کو اٹھ کر حضور دعا فرماتے، اور حضور کا معاملہ کیا ہے، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام، تمام انبیاء اور رسول کی اقوام ان کے پاس قیامت کے دن آئیں گی، وہ منع کر دیں گے، ایک ذات محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی ہوگی حالت سجدہ میں، یا رب امتی، اے میرے رب میری امت۔ یہ حضور کی شفقت دنیا سے لے کے آخرت تک امت کے لیے ہے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اہل ایمان پر بڑے شفقت فرمانے والے، بڑی رحمت فرمانے والے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالی حضور کی دعاؤں میں ہمارا حصہ بڑھائے اور ہمارے حق میں قبول فرمائے، اور ہمیں حضور کے نقش قدم کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، پھر اگر وہ اے نبی علیہ السلام منہ موڑ لیں تو آپ فرما دیجئے، بے شک آپ فرما دیجئے حسبی اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے۔ یہ حضور فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہی ابراہیم علیہ السلام کا قول ہے، بخاری شریف میں ذکر آیا، جب آگ میں ڈالنے کی کوششیں کی جا رہی تھی تو حسبی اللہ، انہوں نے فرمایا میرے لیے اللہ کافی۔ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کیا فرما رہے، فقل حسبی اللہ، میرے لیے اللہ تعالیٰ کافی۔ امتی کو بھی کیا کہنا چاہیے، اللہ میرے لیے کافی ہے، باطل کے مقابلے میں، ناحق کے مقابلے میں اللہ میرے لیے کافی ہے۔ مشکلات آ گئیں اللہ میرے لیے کافی ہے، مسائل آ گئے اللہ تعالیٰ میرے لیے کافی ہے۔ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، میں نے اسی اللہ تعالیٰ پر توکل کیا اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ اللہ کا عرش کیسا ہے ہم نہیں پہنچ سکتے، ہم سمجھ نہیں سکتے، ہے جیسا کہ ہے، اور اللہ اکبر کیا شان ہوگی اللہ کے عرش کی۔ بہرحال وہ رب العرش العظیم، اور وہ اللہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سورہ توبہ کے مطالعے کی تکمیل ہوئی۔ دو مدنی صورتیں ہو گئیں، سورہ انفال، اس کے بعد سورہ توبہ۔ اب ایک طویل سلسلہ کلام ہے، سورہ یونس سے لے کر سورۃ المؤمنون تک تقریباً 14 صورتیں ہیں، 18ویں پارے کی پہلی صورت المؤمنون تک، اور ایک صورت پر ایک اختلاف رائے کہ مکی یا مدنی، باقی تمام صورتیں، یہ پورا اسٹریٹ ایک سلسلہ آئے گا مکی صورتوں کا، اور یہ قرآن پاک کے درمیان کی مکی صورتیں ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کا جو مکی دور ہے آغاز وحی کے بعد، اس کے درمیانی حصے میں ان میں سے اکثر کا نزول ہوا۔ اب سورہ یونس مکی صورت ہے، سورہ انعام کی طرح آلاء اللہ، اللہ کی نعمتیں، ان کا ذکر یہاں پر آئے گا، اور پھر بعد میں نوح علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعات مختصراً آئیں گے، جیسے کہ سورہ آراف میں ہم نے مطالعہ کیا تھا، اور یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ کا ذکر بھی ہمارے سامنے آئے گا، جس میں ہمارے لیے بڑی رہنمائی کا سامان ہے۔ سورہ یونس مکی صورت ہے، مکی صورتوں کی بنیادی مضامین میں توحید، رسالت اور آخرت، یہ مضامین بھی ہمارے سامنے آئیں گے، اور مشرکین کی وعید بھی ہے، اور دعوت حق بھی ان کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ یہ موضوعات ذہن میں رکھیں تو قرآن کریم پڑھتا ہوا مستقل پڑھنے والا ایک شخص مستقل اس کے سامنے مضامین بدلتے رہتے، اور اس کا انٹرسٹ اور توجہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ سورہ یونس کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
الف لام را یہ حروف مقطعات ہیں، ان کا ترجمہ نہیں کیا جاتا. تلک آیات الکتاب الحکیم یہ حکمت والی کتاب یعنی قرآن حکیم کی آیات ہیں. اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم کیا لوگوں کو اس بات پر تعجب ہوا کہ ہم نے وحی بھیجی ایک شخص پر انہی میں سے ان انذر الناس کہ لوگوں کو ڈرائیے، وبشر الذین آمنوا اور ایمان والوں کو خوشخبری دیجیے، ان لهم قدم صدق عند ربهم کہ ان کے لیے سچا و بلند مرتبہ ہے ان کے رب کے پاس. اس پر لوگوں کو اعتراض ہو رہا ہے کہ ایک انسانوں میں سے کسی کو رسول کیسے بنا دیا گیا. قال الکافرون ان هذا لساحر مبین کافر بولے بے شک یہ تو کھلا جادوگر ہے. معاذ اللہ معاذ اللہ یہ تک بد کلامیاں پیغمبروں کی شان میں کی ہیں، گستاخیاں کی ہیں کہیے گا پیغمبروں کے حوالے سے. معاذ اللہ کافروں نے یہ تک کچھ کہا ہے. اندازہ کیجئے پیغمبروں کو کیا کچھ سننا پڑا ہے. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام بے شک آپ تمہارا رب اللہ ہے جس نے پیدا فرمایا آسمان و زمین کو 6 دن میں. ثم استوى علی العرش پھر وہ عرش پر قائم ہوا. عرش کی کیفیت اور اللہ کا قائم ہونا متشابہات. اللہ نوز دی بیس سب سے بہترین بات اللہ کے علم ہے، ہم اس کی اصل کیفیت کو سمجھ نہیں سکتے. یدبر الامر اللہ معاملات کی تدبیر فرماتا ہے. ما من شفیع الا من بعد اذنی کوئی شفاعت کرنے والا نہیں مگر اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بعد. ذالکم اللہ ربکم فاعبدوا وہ اللہ ہے تمہارا رب بس اسی کی عبادت کرو. افلا تذکرون پس کیا تم دھیان نہیں دیتے؟ خالق وہ ہے، مالک وہ ہے تو معبود بھی تو وہی ہے. الیہ مرجعکم جمیعا اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے. وعد اللہ حقا اللہ کا وعدہ سچا ہے. انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ بے شک وہ اللہ ہی پہلی مرتبہ پیدا فرماتا ہے پھر وہی تخلیق کو لوٹائے گا. لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط تاکہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو انصاف کے ساتھ بدلہ دے وہ کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے. والذین کفروا لهم شراب من حمیم وعذاب علیم بما كانوا یکفرون اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے کھولتا ہوا پانی ہے اور دردناک عذاب ہے کیونکہ وہ کفر کیا کرتے تھے. اللہم اجرنا من النار اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے بچا. یہ اللہ کے رسول کی سنت تھی صلی اللہ علیہ وسلم. نعمتوں کا ذکر آتا، جنت کا ذکر آتا آپ دعا فرماتے اور جب جہنم کے عذابوں کا ذکر آتا بچنے کی اللہ سے التجا فرماتے. هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنین والحساب وہی اللہ سبحانہ وتعالی جس نے سورج کو جگمگاتا ہوا اور چاند کو چمکتا ہوا بنایا اور اس چاند کی منزل مقرر فرما دی تاکہ تم برسوں کی گنتی کو جان لو اور حساب کتاب کا اہتمام کر لو. چاند کے اعتبار سے سورج کے اعتبار سے کیلنڈر کا استعمال پہلے بھی ذکر آ چکا. ما خلق اللہ ذالک الا بالحق یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے نہیں پیدا کیا مگر حق کے ساتھ یعنی با مقصد طور پر پرپسفل. کائنات کی تخلیق با مقصد، ہماری بھی تخلیق با مقصد. یفسر الآیات لقوم یعلمون اللہ تعالیٰ علم والوں کے لیے نشانیوں کو کھول کر واضح فرماتا ہے اور بیان فرماتا ہے. ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون بے شک رات اور دن کے بدلے میں اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین میں پیدا فرمایا اس میں نشانیاں ہیں تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے. اب یہ مکی صورتوں کے مستقل موضوعات تشریح کی زیادہ ضرورت نہیں ہے، البتہ ان نعمتوں پر ہم بھی غور و فکر کریں گے. اللہ تعالیٰ کی محبت اور عظمت میں اضافہ ہوگا اور بندگی اور اطاعت میں اور ہم آگے بڑھتے جائیں گے. ان میں ہمیں بھی غور و فکر کرنا چاہیے. اب بتایا جا رہا ہے جہنم کس کے لیے ہے. ان الذین لا یرجون لقاءنا بے شک جو لوگ ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے. یہ جملہ اس صورت میں اور بھی مرتبہ آئے گا. ہم لوگ اللہ سے ملاقات کے لیے تیار ہیں؟ ابھی موت آئے تو مرنے کو تیار ہیں؟ ہاں جی رمضان شریف ہے، معاملات ٹھیک ہیں اللہ کے ساتھ اور اس کی مخلوق کے ساتھ بندوں کے ساتھ. غور کیجئے گا. اب بتایا جا رہا ہے آگے جہنم کن کے لیے. ان الذین لا یرجون لقاءنا بے شک جو لوگ ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے ورضوا بالحیات الدنیا اور دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے واطمأنوا بها اور اسی پر مطمئن ہو گئے. والذین هم عن آیاتنا غافلون اور وہ لوگ جو ہماری آیات سے غفلت میں ہیں. اولئک مأواہم النار یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے. بما کانوا یکسبون اس کے بدلے کے جو وہ اعمال کمایا کرتے تھے. جہنم کن کے لیے؟ جو اللہ سے ملاقات نہیں کرنا چاہتے، دنیا پر راضی، دنیا پر مطمئن، بس دنیا ہی دنیا اور آیات سے غفلت، ان کے لیے جہنم ہے. اللہ تعالی ہمیں
ان حرکتوں سے بچائے، اللہ آخرت کا طلبگار بنائے، دنیا ضرورت ہے، آخرت مقصود بنے، اور دنیا میں کھو نہ جائیں کہ آخرت کو برباد کر دیں۔ اور آیات میں احکام بھی شامل ہیں، اللہ تعالی ہمیں احکامات پر عمل کرنے اور ان آیات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن جو لوگ ملاقات نہیں کرنا چاہتے، دنیا پر راضی، دنیا پر مطمئن، آیات سے غافل، فرمائے وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم کی آگ، بما کانوا یکسبون، اس کے بدلے کے جو وہ اعمال کمایا کرتے تھے۔ اس کے برعکس نیک لوگوں کا بیان، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بایمانہم، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، ان کا رب انہیں راہ دکھائے گا ان کے ایمان کی بدولت، ایسے محلات کی تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم، ان کے نیچے نہریں جاری ہیں نعمت کے باغات میں۔ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ وہاں بڑی پیاری بات ہوگی ایک، فرمایا دعواہم فیہا سبحانک اللہم، اس میں ان کی دعا ہوگی اے اللہ تو پاک ہے، سبحان اللہ کہیں گے، سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے، وتحیتہم فیہا سلام، اور اس میں ان کی ملاقات کے وقت کی دعا ہوگی سلام، سبحان اللہ، جنت والے ایک دوسرے کو سلام کہیں گے، فرشتے سلام کہیں گے، اور سب سے بڑھ کر کون؟ سورہ یاسین، اللہ تعالیٰ سلام فرمائے گا، اللہ اکبر، سلام قولا من رب رحیم، رب رحیم کی طرف سے سلام کہا جائے گا۔ تو ملاقات کے وقت کی دعا کیا ہوگی؟ سلام۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، اور ان کی دعا کا خاتمہ اس بات پر ہوگا کہ الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریف، تمام شکر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اب ایک سوال آتا ہے، وہاں سبحان اللہ کی تسبیح پڑھنی پڑے گی، الحمدللہ کی تسبیح پڑھنی پڑے گی؟ اس کا جواب ہے صحیح مسلم شریف کی روایت، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ سبحان اللہ کی تسبیح الحمدللہ، یہ کلمات جاری کر دیے جائیں گے اہل ایمان پر۔ کیسے؟ سانس لے رہے ہیں نا، ہاں میں بھی لے رہا ہوں، آپ بھی لے رہے ہیں، اب غور کیا سانسوں کو سے چل رہی ہے بھائی اللہ کے فضل سے، تو جیسے سانس لینے میں کوئی ایگزرشن نہیں ہے، کوئی دقت نہیں ہے، اس طرح سانس کی طرح تسبیح اہل جنت کے لیے اللہ تعالیٰ جاری فرما دے گا۔ سبحان اللہ، جنت وہ ہے جو سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہم تو جس سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں۔ ناصر کرام ایک وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد سلسلہ جاری رہے گا دورہ ترجمہ قرآن کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔